السلام علیکم. ٹیلنٹ نیوز میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ٹی مارننگ کے ساتھ میں ہوں مہر اور میں ہوں حمیر. اور آج کا شو بہت اہمیت کا حامل ہے. عمر شریف صاحب ہم میں نہیں رہے اور کامیڈی کنگ کا جو آخری سفر ہے یقیناً وہ کافی سارے جو مداح ہیں دنیا بھر سے جو انہیں دیکھتے تھے مسکراتے تھے یا جن کی لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے تھے عمر بھائی یقیناً آج سب افسردہ ہیں. اور عمر بھائی کی جو خدمات ہیں آج کا شو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو. اور ان کے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ساتھی اداکار موجود ہوں گے, کچھ ان کے شاگرد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یقیناً بہت سے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے آج سب یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عمر بھائی کے جانے سے کامیڈی کو خاص طور پہ جو بہت بڑا لاس ہوا ہے. اور ٹی وی کی اگر بات کریں تو بہت خدمات تھیں, آپ نے فلمز میں بھی کام کیا, فلم سٹار بھی رہے, اور ایک بہت اچھے اور بہت شفیق انسان آج ہم سے جدا ہوئے ہیں. بالکل ایک عہد تمام ہوا ہے. اور عمر شریف صاحب نہ صرف اداکاری بلکہ اسٹینڈ اپ کامیڈی میں بھی انہوں نے ایک پوری تاریخ لکھی ہے. 80 اور 90 کی دہائی میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو پذیرائی ہمیشہ ملتی رہے گی. ساتھ ہی ساتھ عمر شریف ایک بہترین اداکار, موسیقار, مصنف, کہانی نویس, شعر کہنے والے اور معرفت خداوندی سے بہت زیادہ کلوز تھے. اور ایسے ان کی شخصیت کے پہلو ہیں عمیر جن پر بات کرنا میرے خیال سے ہمیں ایک جو ہے ہمیں ایک پوائنٹ جستجو کے لیے چھوڑ جائے گا کہ آخر یہ کیا با کمال انسان جس میں اتنے سارے گر قدرت نے رکھے, جس کی بات میں, جس کے لب و لہجے میں اتنی تاثیر کہ سننے والا ان کے تابع ہو جائے, اور گفتار میں مکمل طور پر پورے غازی ان کو ایک پوری شجاعت حاصل تھی اپنی گفتار میں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ شاعری لکھا کرتے تھے, بہت سارے اشعار انہوں نے اپنے ہی اسٹیج ڈراموں کی زینت بنائے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب ہم مختلف شوز میں ہم انہیں دیکھتے تھے تب بھی وہاں پر وہ اشعار کی مدد سے اپنی گفتگو کو اور بھی خوبصورت بنا لیا کرتے تھے. تو آج کیونکہ عمر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, ان کو خراج عقیدت کن الفاظ میں پیش کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ جو خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہو, یونیورسٹی ہو, تو ہماری طرف سے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک حقیر سا نذرانہ ہم اگر ان کو دے سکیں تو ہمارے لیے ایک بڑی بات ہوگی. کوئی سوغات وفا دے کر چلا جاؤں گا, تجھ کو جینے کی ادا دے کے چلا جاؤں گا, تیری راہوں میں میرے بات نہ جانے کیا ہو, میں تو نقشے کفے پا دے کے چلا جاؤں گا. کیا بات. میری آواز کو ترسے گا تیرا رنگ محل, میں تو ایک بار صدا دے کے چلا جاؤں گا. میرا ماحول رلاتا ہے مجھے آج مگر تم کو ہنسنے کی فضا دے کے چلا جاؤں گا. اتنی ساری مسکراہٹیں دے کر وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, لیکن ان کی جو لیگیسی ہے عمیر, ان کا جو کام ہے, ان کے جو ایفرٹس ہیں, انہیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور آج بھی ہمارے جو پروگرام کا جو مقصد ہے ان کی لیگیسی کو یاد کرنا ہے, ان کے کام کو خراج تحسین. اور ان کی لیگیسی کی بات کریں تو آپ کے بہت سے فیلو ایکٹرز اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بہت افسردہ ہیں. ہمارے ساتھ بشریٰ انصاری صاحبہ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا ویڈیو لنک کے تھرو, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا. السلام علیکم جی. آج عمر شریف بھی ہم سے جدا ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دکھ ہوا, افسوس ہوا, یہ تو سب چیزیں, یہ تو کچھ لفظ ہیں جو ہم اپنے جذبے کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جب لے کر جا رہے تھے مجھے تبھی عجیب سا لگ رہا تھا کہ جو ان کی حالت تھی, بہرحال امید تو کبھی انسان کو چھوڑنی نہیں چاہیے. اور میں ضرور سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. اس وقت بھی کرنا چاہتی تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ لیول پہ کسی نے بھی آرٹسٹوں کو بھی ایک اس طرح کی اکنالجمنٹ دی کہ جب وہ بیمار ہوں یا ان کی یہ حالت ہو تو ان کے لیے حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے. یہ ایک ایسی روایت ہے جو قائم رہنی چاہیے, جو چلتی رہنی چاہیے. عمر شریف واز اے گریٹ آرٹسٹ. اپنی اسپونٹینیٹی کے حوالے سے, اپنی برجستگی کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے نام کمایا, ویسا نام کسی نے نہیں کمایا. اپنے اون پر اپنی اسٹرگل سے اپنے آپ کو پہچان کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی میں عمر شریف کو وہ اکنالجمنٹ نہیں دی گئی تھی, اور پھر عمر نے اپنے بلبوتے پر
اسٹیج تھیٹر میں کام کر کے جو نام کمایا ہے، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تہلکہ مچا ہوا ہے ان کے جانے سے. بہرحال جانا تو سبھی نے ہے، لیکن عمر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. اسٹیج پر جب پچھلے کچھ سالوں پہلے تک ہم شوز کیا کرتے تھے، معین میں، انور صاحب، عمر تھے، علی حیدر تھے، تحسین جاوید، شیخی، عالمگیر، بڑا خوبصورت وقت تھا وہ ایک. اس میں عمر تقریباً شہر کے سارے شوز میں وانٹڈ ہوتے تھے، اور ایک شو کے بعد دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں اس قدر ڈیمانڈ، اتنا پیار، اتنی عزت، اتنی شہرت، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خاص لوگوں کے لیے رکھی ہوتی ہے. بہرحال آپ سب دعا کیجیے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جتنی بیماری میں انہوں نے تکلیفیں کاٹی ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. خدا حافظ عمر شریف. جس طرح بشریٰ انصاری صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی وی پہ اس طرح نام نہیں بنا سکے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تھیٹر سے اپنے آپ کو بنوایا. مہر، ان کا جو تھیٹر کا سفر تھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سفر تھا. ایک ایکٹر تھے، ایک ڈرامہ ہو رہا تھا آدم جی ہال میں، اور وہاں پر ایک ایکٹر گجرات سے تعلق تھا ان کا، ان کو واپس جانا پڑا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے. تو عمر شریف صاحب کو بلایا گیا اور پہلی بار ان کو چانس دیا گیا کہ آپ آئیں. بالکل بالکل. اور پہلی بار وہ آئے اسٹیج پر، جس طرح ان کی 3 انٹریز تھیں ٹوٹل. جب پہلی بار ان کی انٹری ہوئی نا، جو پہلی انٹری تھی، تو آڈینس نے اتنا سراہا، اور تالیوں سے جو ہال تھا وہ گونج اٹھا. جو آرگنائزرز تھے اس شو کے، وہ اتنا خوش ہوئے عمر شریف صاحب کی اس پرفارمنس سے کہ انہوں نے 5,000 روپے انعام، ایک 70 سی سی موٹر سائیکل، اور ساتھ بالکل، اور پورے سال کا پیٹرول جو ہے وہ تحفے کے طور پر، نذرانے کے طور پر عمر شریف صاحب کو دیا. آرٹسٹ کے لیے اتنا اگر اس کو سراہا جائے تو بہت کافی ہوتا ہے، اس کا دل بڑھ جاتا ہے. اور جس طرح سے بھی بشریٰ انصاری صاحبہ نے کہا کہ سبھی کو جانا ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن کچھ لوگ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، اور ہمارا بس چلے تو شاید یہ معاملہ کچھ اور ہو، لیکن یہ رب کی طرف سے سارے معاملات ہیں، اس میں انسان دخل نہیں دے سکتا. لیکن جہاں تک بات ہے عمر شریف صاحب کی، وہ مکمل ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن. اگر ان کے فلمی سفر پہ ہم ایک نظر ڈالیں تو 70 کی دہائی میں ایک 14 سال کا دبلا پتلا سا عمر، ایک لڑکا جس کو ہنسی مذاق کرنے کا بہت شوق، جسے شغل بازی کا بہت شوق، وہ محلے میں لڑکوں سے ایسے ہی لڑک پن میں مذاق کر دیا کرتا تھا. اور جب وہ آدم جی ہال میں پہنچے، وہاں سے اب تک کا سفر جو ہے وہ ایک کامیاب لیجنڈ کا سفر ہے. نہ صرف جسے پاکستان میں سراہا گیا بلکہ سرحد پار سے لوگوں نے بھی ان کے لیے میسیجز دیے ہیں. نہ صرف اداکاری کے شعبے میں، کامیڈی کے شعبے میں، بلکہ سیاسی کریئر بھی بہت زبردست رہا. اور سیاست میں جب قدم رکھے تو یقیناً وہاں بھی اپنی جو کامیابی ہے اس کے جھنڈے گاڑے. اور اگر سیاسی سفر کی بات کریں تو فلاحی کاموں میں بھی بہت آگے دکھائی دیے عمر شریف صاحب، اور سیاست میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا. اگر ان کی سیاست کی بات کی جائے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رہنما، سینئر رہنما رؤوف صدیقی صاحب. رؤوف بھائی نے ان کے لیے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اصل میں عمر شریف جیسے فنکار یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بل پر، اپنی بنیاد پر، اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ پھر پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. کامیڈین میں پوری دنیا میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صداکار بھی تھے، فلم ساز بھی تھے، رائٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور ڈرامے بھی خود لکھتے تھے، ہدایت کاری بھی خود دیتے تھے. یہ بڑے اپنی ذات میں فن کا ایک جامعہ تھا، یہ ایک ادارہ تھا. اور انہوں نے بہت لوگوں کو پروموٹ کیا، ان کو آگے بڑھایا. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت عظیم اور بہت اچھے انسان تھے. میرا ساتھ تو برسہ برس ان کا گزرا ہے، اور خاص طور پہ ان کو یہ پتہ تھا کہ میں راتوں کو بہت کم سوتا ہوں، اور وزارت داخلہ کے دور میں تو وہ اپنا ڈرامہ ختم کر کے پھر میرے پاس ہی آ جاتے تھے، اور پھر گفتگو کرتے رہتے تھے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ انتخابات آ گئے، تو یہ پہلی دفعہ پھر ان کی زندگی میں یہ موڑ بھی آیا کہ وہ میری الیکشن میں وہ چیف پولنگ ایجنٹ بھی بنے، اور بڑی سخت
الیکشن کمپین تھی، اس میں فائرنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن بڑی خوش اسلوبی سے رات کے 10-11 بجے تک انہوں نے وہ اپنا کام سر انجام دیا. پھر اس کے بعد جب وہ وزارت سیاحت اور ثقافت میرے پاس آئی تو اس وقت پارٹی نے ان کو ایم کیو کے پلیٹ فارم سے چیف منسٹر سندھ کا ایڈوائزر بنایا، اور وہ پھر میرے پاس ہی ایز ایڈوائزر رہے. اور ان کا میں نے دیکھا کہ پوری رات بیٹھ کر وہ یہی پروگرام بناتے تھے کہ کس طرح اپنے فنکار ساتھیوں کے لیے کچھ کام کریں اور قدم قدم پہ مشورے دینا. پھر ظاہر بات ہے وہ بہت ایک انٹیلیجنٹ پرسنالٹی تھی. اچھا، میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جب میں اورنگی ٹاؤن سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا تو وہاں میں نے الیکشن میں ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ایک میڈیکل سینٹر بنائیں گے وہاں پر، کیونکہ اورنگی ٹاؤن تو بڑا پسماندہ علاقہ تھا بھی اور ہے بھی، اور وہاں پر میٹرنٹی ہوم بھی کوئی نہیں تھے. تو میرے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں تو چلی رہی تھی. جب یہ ایڈوائزر بنے تو ایک دفعہ انہوں نے تذکرہ کیا تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کے اس سلسلے میں مدد بھی کرتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک ہاسپٹل بناتے ہیں، اور وہ ہاسپٹل جو ہے وہ وہاں کے غریب لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے ہوگا، اور آپ کا جو ایک فکر ہے کہ تمام فنکاروں کو عزت نفس کے ساتھ ان کا علاج کرایا جائے، تو آپ ہاسپٹل وہاں پہ بنا لیں. تو سینیٹر نگہت مرزا ہی نہ تھی، ان کے خاندان نے تقریباً 2 ایکڑ کے قریب زمین میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے، تو انہوں نے عمر شریف کو دی، اور عمر شریف کا ٹرسٹ بنوایا. میں نے عمر بھائی کو میں نے کہا آپ کا ٹرسٹ بناتے ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹلی کام کیجیے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں رہے گا. تو وہ ہاسپٹل بن بھی گیا ہے تقریباً، لیکن پھر حالات کا جبر ایسا ہوا، دباؤ اتنا بڑا، تو وہ کام ایسی رہا. حالانکہ وہ فرنیچر وغیرہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور آج بھی وہ ماں ہاسپٹل کے نام سے بڑے شورائے آفاق اس کی شہرت ہے. اس میں ہندوستان کے فنکاروں نے بھی ان کی طرف سے اپیل کی تھی، پھر انہوں نے بھی کی، اور جو مجھ سے ہو سکا پھر میں نے وہ کیا وہاں پر. اسی طریقے سے کلچر اینڈ ٹورزم میں ایک نعت ایوارڈ اور ایک قرت ایوارڈ اور ایک ایوارڈ جو تھا وہ ثنا خان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی تھا، اور پھر قرآن کی تلاوت اور قرأت کے اوپر. یہ 3 ایوارڈز بنائے تھے. تو عمر شریف چونکہ میرے ایڈوائزر بھی تھے تو وہ بیٹھ کے اتنی دلچسپی کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو کرتے تھے کہ میرا کافی کام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. اور پھر ظاہر بات ہے ان کو وہ محبت اور وہ ایک رسپیکٹ جس کا وہ حقدار بھی تھے وہ بھی ان کو ملی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمر شریف جیسے شخصیات جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، ان کے ساتھ بہت اگنور کیا گیا، ان کو بہت نظر انداز کیا گیا. حالانکہ ان کی خدمات پاکستان کے لیے ناقابل بیان حد تک ہے، اور ایک سچا پاکستانی اس پوزیشن پہ جا کر مستقل پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے جس قدر اس شخص نے کام کیا ہے وہ خراج عقیدت کے مستحق ہے. عمر شریف 45 برس کا ایک پورا عہد تھا ڈرامے کا اور مزاحیہ اور مزہ بھی وہ اتنا سنجیدہ جس کے اوپر انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ حکمرانوں پہ طنز کرتے وقت یا حکمرانوں کے ساتھ کوئی تنقید کرتے وقت وہ مزہ کا ایسا عنصر ہوتا تھا کہ وہ جا کے دل پہ تو لگتا تھا سب کے حکمرانوں کے، وہ تلملا بھی جاتے تھے، لیکن اس کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ اس کے خلاف کوئی اور کارروائی تو نہیں کر سکتے تھے. یہی کر سکتے تھے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، اور جو کرتے رہے، جو آج بھی ایسے نظر آتا ہے. اور ان کے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں جو میں نے ان کو دیکھا. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک بہت بڑا انسان اور بہت عظیم انسان عمر شریف کی صورت میں ہے. پھر ان کے جو ڈرامے اور جو تمام چیزیں اب تو محفوظ ہیں ویڈیوز پہ اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، تو آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ان کے مزاح میں
اور یا ان کا جتنا بھی تحریری مواد ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھیے گا کہ اس کے اندر ایک بڑا واضح پیغام وہ نوجوان نسل کو بھی دیتے تھے, بزرگوں کو بھی دیتے تھے, ماں اور بہنوں کو بھی دیتے تھے, عورتوں کو بھی دیتے تھے. وہ مکمل سیاستدان ظاہر تو کبھی نہیں ہوئے, لیکن ان کی سیاست کے حوالے سے جو اتنے پروگرامس ہیں, اگر وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر ایک جیتا جاگتا ایک سیاستدان بھی تھا. ملک کی زبوں اور پریشانی اور تکالیف, عوام کی تکالیف ان کے ہر ڈرامے کے اندر موجود ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے زمانے میں جب میں نے پورے سندھ میں منشیات کا کریک ڈاؤن کیا تو عمر بھائی جب بھی لاہور سے آتے تھے وہاں سے سیدھا میرے پاس, اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے خاص طور پہ منشیات پہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ منشیات کے خلاف اتنا کریک ڈاؤن اور اتنا بار بار آپ ووکل ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اور آپ نے پورے سندھ کے اندر یہ تمام چیزیں کی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مزاروں پہ جو چرسی اور افیمچی بیٹھے ہیں وہ آپ کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ منشیات مہنگی ہوگی. تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے, میں بھی چاہتا ہوں کہ کروں. تو میں نے دیکھا یہ بڑا بہادر انسان ہے. تو پھر میں نے کہا آپ اس کو ایک ڈرامہ بنائیں جو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی جائے اور سندھ میں بھی جائے. تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے پھر ان کو ایک سبجیکٹ دیا گیا تھا, ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا, اور انہوں نے ایک مشہور عالم ڈرامہ ایک قدم, غالباً اگر اس کا نام مجھے صحیح یاد ہے, تو ایک قدم بنایا. اور وہ اتنا پر اثر تھا کہ جو بھی ہال میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا اس کے اتنے جذباتی مناظر تھے کہ آنسوؤں سے سب رو رہے تھے. وہ ابھی بھی میرے خیال میں یوٹیوب پہ اور دیگر جگہوں کے اوپر وہ ان کا پروگرام ہوگا. میں عوام سے یہ بات کہوں گا کہ یاد رکھیے کہ زندگی کے وہ لمحات امر ہو جاتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سوچتا ہے یا کچھ کرتا ہے. عمر شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کہاں سے وہ اٹھا اور اپنی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر وہ پوری دنیا میں ایک چمکتا دمکتا نام اور ستارے کے حیثیت سے رہا. وہ صرف اپنی انتھک محنت اور سب سے بڑھ کر اس کا خلوص, اس کی نیک نیتی, اور پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ہی پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کرایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں, اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو حق زندگی میں اس کا ادا نہیں ہو سکا وہ حق ضرور ادا کریں. عمر شریف صاحب کے سب سے جو تکلیف دہ زندگی کا مرحلہ ان کا آیا جب ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا. اس کے بعد سے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور بالکل بکھر گئے تھے, اور مجھے فون کرتے تھے اور رو پڑتے تھے. اور اس وقت حکومت پاکستان کو اور حکومت پنجاب کو چاہیے تھا کہ ان کی سامنے آ کے کھل کے مدد کرتے, اور وہ بیچارے مجھ سے بتاتے تھے کہ ایسا ہوا. لیکن بہرحال اب کیا کریں, اب جانے والا تو چلا ہی گیا. لیکن بہرحال حکومتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو زندہ ہیں کم از کم ان کی عزت و احترام میں یا ان کی مالی پریشانیوں میں ان کے ساتھ رہیں. اس ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے جو پاکستان کے سفیر ہیں, اس میں قومی خزانے پہ وہ بوجھ نہیں ہوتے. قومی خزانے پہ تو وہ بوجھ ہوتے ہیں جو قومی خزانے کو لوٹتے بھی ہیں اور اپنے خاندان کو بھی بھرتے ہیں اور ملک کو بھی رسوا کرتے ہیں. یہ تو ملک کے نام لینے والے لوگ ہیں. ان کے لیے باقاعدہ کلچر اینڈ ٹورزم میں نے عمر شریف کی ایڈوائس تھی کہ ان کے وظائف جو تھے وہ میں دگنے تگنے کیے تھے اور کافی بڑھا دیے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی, اور جس طرح آپ نے رؤوف صدیقی صاحب سے سنا, ان کی گفتگو سنی, یقیناً بہت اچھا ساتھ رہا اور بہت طویل عرصہ رہا. جی بالکل. اور یقیناً یہ جو وہ لمحات ہوتے ہیں, وہ یادیں ہوتی ہیں جو سوچ کے کسی حصے میں بلکہ دل کے بہت قریب رہ جاتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی جو یاد ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں سلیم آفریدی صاحب, ان سے بات کریں گے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. سر سوال تو ایسا کوئی خاص نہیں ہے, لیکن انسان اتنا بڑا ہم نے کھو دیا کہ اس کی یادوں سے
ایک طرف ہم یہ کہہ لیں کہ ہم انہیں بھول جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے. آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آپ کا ساتھ رہا، آپ نے کام بھی کیا ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. دیکھیں جناب، انسان اپنی جگہ، لیکن بحیثیت فنکار وہ بہت بڑے ٹیلنٹڈ، بہت انتہائی، یعنی پوری ایک دنیا کو متاثر کیا انہوں نے. اور پاکستان کے پہلے انٹرنیشنل شہرت یافتہ فنکار تھے. اور جس طرح کا کام کیا، ایک عجوبے کے طور پر وہ لیے گئے اور دنیا بھر میں مشہور ہوئے، اور لوگ ان کے لفظ کچھ بولنے کا انتظار کرتے تھے. کامیڈی کو نیا اسٹائل دیا، عوامی انداز اپنایا، اور جس طرح وہ مقبول ہوئے، اور جس طرح بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی ان کا دیوانہ تھا. تو میں تو پاکستان کا سب سے بڑا آرٹ سمجھتا ہوں انہیں، کیونکہ ان کے نہ صرف عام پبلک فین تھی، بلکہ بڑے بڑے فنکار ان کے فین تھے، سیاستدان، مولوی. لوگ چاہتے تھے کہ جو جن کا کام ہے بولنے کا، وہ چاہتے تھے کہ شریف کو سنیں اور ان سے بولنا سیکھا ہے لوگوں نے. ہندوستان میں امیتابھ سے لے کے شاہ رخ اور جتنے بڑے اسٹار ہیں، وہ سب ان کے دیوانے تھے. تو میں خود ان کا دیوانہ تھا. اور یہ سمجھ لیں ان سے متاثر ہو کے پھر میں نے اپنی کامیڈی کا رخ چینج کیا. میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتا تھا، پھر وہ باتوں کی کامیڈی کی. سلیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا یقیناً ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے عمر بھائی، اور اگر ان کی صلاحیات کے ذکر کریں، ان کے فن کا ذکر کریں تو یقیناً کوئی ثانی نہیں ملتا ہمیں. استاد کی حیثیت سے کس طرح پایا آپ نے؟ ان سے کیا کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ کیونکہ ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. تو اسی طرح کی جو شخصیات ہیں یہ یقیناً بہت کم پیدا ہوتی ہیں. استاد کی حیثیت سے کس طرح پایا آپ نے؟ دیکھیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا، تو میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا. کیا بات؟ بے شک. وہ آدمی ایک وقت میں اتنا ذہین آدمی، یادداشت کا اتنا پکا آدمی، وہ فنکار، یعنی ان کی یادداشت ایسی تھی، وہ ایک وقت میں 4 کام کر رہے ہوتے تھے، پرفارم بھی کر رہے ہوتے تھے، سوچ بھی رہے ہوتے تھے، نئی باتیں بھی سوچ رہے ہیں، پلس یہ اکثر میں گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہوتے تو گاڑی ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے تھے، تو آئٹم بھی سوچ رہے ہیں اور قصے بھی سنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. وہ ایسا یعنی عجوبہ آدمی میں نے نہیں دیکھا. تو بحیثیت استاد تو یہ تھا کہ لوگوں نے ان کو دیکھ کے، میں نے تو بالواسطہ سیکھا، لوگوں نے بلا واسطہ ان سے سیکھا ہے، اور بے شمار لوگوں نے ان کے آئٹم کاپی کیے اور دنیا میں گئے، اور میں نے بحیثیت استاد ان سے یہ سیکھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو مجھے سمجھ میں یہ آیا، اور انہوں نے بتایا کہ تم نے وہ کرنا ہے اگر اسٹیبلش ہونا ہے جو میں نے نہیں کیا. تو پھر میں نے، مجھے بڑی آفر تھی ان کی طرف سے، فیملی ممبر کی طرح تھا، ان کی والدہ نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. پھر میں نے پراپر سیکھا ان کے کہنے پہ، اور بے شمار ڈرامے کیے جونیئر. تو وہ ویریشن جو کیریکٹرائزیشن جو عمر بھائی نہیں کرتے تھے، وہ پھر میں نے کی اور میں اسٹیبلش ہوا. اچھا سلیم آفریدی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت اچھے استاد تھے، سکھایا بھی، اور وہ کہتے تھے کہ جو میں نہیں کر پایا وہ آپ کریں. جب ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کئی آرٹسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں خود انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ خود کسی کو آگے نہیں لانا چاہتے، لیکن ہم ان کی حیثیت ایک باپ کی طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نہ صرف سکھایا بلکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچانے کا رستہ بھی دکھایا. بالکل صحیح بات ہے. میں چونکہ ان کے گھر کا فرد، گھر آنا جانا، جو ان کے بتیجے وغیرہ، یہ وہ گھر میں جو بچے تھے، میں انہی کی طرح تھا، تو ان کی اتنی عزت کرتا تھا، بہت خاموش تھا اور بات نہیں کرنی، ڈرتا تھا. اور ظاہر ہے وہ غصے والے، کیونکہ ہر وقت سوچنا ان کی فطرت تھی، ہر وقت سوچ رہے ہوتے. اور سلیم آفریدی صاحب، آپ کو شاید یاد ہو، کیونکہ آپ لوگ کا تو ایک سرکل رہا ہے، معین اختر صاحب نے ان کے لیے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ سب لوگ دماغ سے سوچتے ہیں لیکن عمر شریف زبان سے سوچتے ہیں. بالکل، انہوں نے ان کی ٹائمنگ بیان کی ہے. ٹائمنگ دنیا میں بہترین ٹائمنگ، زبان سے سوچنے کا مقصد یہ کہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے ڈیلے سے وہ سوچ کے بیان بھی کر دیتے تھے.
ایک گلدستہ تھے, صحیح بات ہے. پھول مختلف رنگ کے اس پر پھول اگ رہے ہیں, اور وہ میری طرح کے بے شمار, اور مجھے تو یہ فخر حاصل ہے جی کہ مجھے وہ, میں کافی وہ بولتے رہتے تھے کہ ڈرامہ کرو, میں نے کہا آپ ہیں تو میری کیا ضرورت ہے, یعنی جی میں کہاں سے کامیڈی کروں گا, صحیح. میں سیکھ رہا ہوں بھائی. اچھا سلیم بھائی یہ بتائیے گا تو کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا آپ جناب کو علی, میں نے ساتھ رہنے کا, قریب رہنے کا, ان کی قربت کا شرف حاصل ہوا, بہت قریب بھی رہے آپ ان کے, آپ نے کہا کہ بالکل ان کے جس طرح بھانجے بھتیجے ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, مجھے بھی اس طرح, میں ان کے گھر کا ایک فرد تھا. سلیم بھائی یہ بتائیے گا کہ بحیثیت انسان کس طرح پایا آپ نے, کیونکہ بہت سارے قصے ہیں جو ہم نے سن رکھے ہیں, میں نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا, اور یہ ذرا آڈینس اور ویورز تک پہنچائیے گا کہ بحیثیت انسان کیسے تھے. دیکھیں بحیثیت انسان کچھ ہلکی پھلکی کمزوریاں ہوتی ہیں آدمی میں, لیکن چونکہ وہ خوشیاں بانٹتے تھے. صحیح بات ہے. تو یہ شفیق مہربان, دیکھیں ایک باپ ہوتا ہے جی جو اولاد کی خوشیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے, تو وہ جو قوم کے ایک باپ کی حیثیت سے تھے, جی لوگوں کو خوشیاں فراہم کر رہے ہیں, اور ایک نسل کو, اور ایک پورا عہد تھا عمر شریف کے ساتھ, جو عمر شریف کا ہی عہد تھا, اس سے ان کے متاثرین کی تعداد, ان کے پسند کرنے والوں کی تعداد پاکستان میں شاید کوئی اس وقت ایسا آرٹسٹ نہیں تھا, بعد میں ہمارے کئی آرٹسٹ انٹرنیشنلی مشہور ہوئے, تو لیکن انہوں نے وہ آئے, دیکھا اور انہوں نے فتح کر لیا. تو ایک وائرل ہوئے اس طرح. یار آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, جی آپ سوشل میڈیا پہ آئے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, اس وقت صرف ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی. وہ زیادہ مشکل ٹاسک تھا کہ اپنے آپ کو متعارف کرایا جائے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے پلیٹ فارم, وہاں پہ تو اس وقت صرف کیسٹس میں ریکارڈ کرتے تھے, اور وہ عمر شریف صاحب کے لیے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ڈراموں کو جو ریکارڈنگ کے بانی ہیں وہ عمر شریف صاحب ہی ہیں. جی 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 جی, اتفاق ایک ڈرامہ ریکارڈ ہوا تھا, وہ وائرل ہو گیا, پھر بکرا قسطوں پہ تو ایک دنیا نے جو باقاعدہ ریکارڈنگ کی, پہلے ایک ویڈیو کیمرے سے, جو شادی بیاہ میں کیمرہ استعمال ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک ڈرامے کی ویڈیو بنی تھی, لیکن وہ اتنی چلی, اس کے بعد بکرا قسطوں پہ پھر وہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی, اور یہاں ویڈیو کمپنی کو دی گئی, ریکارڈنگ کمپنی کو, پھر اس نے جب وہ مارکیٹ کی تو پھر وہ ہفتے میں ہی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی, اور پھر ان کا ہر ڈرامہ راتوں رات امریکہ بھی پہنچ جاتا تھا, انڈیا بھی پہنچ جاتا تھا, اور جناب سعودیہ بھی پہنچ جاتا تھا. ایک ایسا ٹائم تھا کہ ان کے ڈرامے کی جو کیسٹس تھیں وہ شارٹ ہو گئی تھی, ملتی ہی نہیں تھی, لوگ پہلے سے بکنگ کراتے تھے. بالکل پہلے سے بکنگ کرانی, یا بلیک میں ملنی ہے, یا پھر ان کے ویڈیو کیسٹ جو کرائے پہ ملتے تھے تو وہ ایک ایک گھنٹے کے لیے, جناب 3 کیسٹوں میں اس وقت آتا تھا, تو وہ کرائے پہ لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں, دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں, یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی یہی کیفیت, وہاں بھی یہی لوگ چھپ چھپ کے ان کو ویڈیو کیسٹ منگاتے تھے اور ڈرامہ دیکھتے تھے. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیم بھائی, آپ نے وقت نکالا, اور یقیناً جس طرح ذکر کیا کہ بہت سی کتابیں آپ نے بھی لکھی, آپ کے اوپر بھی لکھی گئیں, اور عمر شریف بھائی کی اگر بات کی جائے تو ایسا شفیق باپ, شفیق ہستی میں نے واقعی نہیں دیکھی. مہر, میں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا, اور لگ بھگ 3-3.5 سال کا ایک عرصہ تھا جب ان کے ساتھ کام کیا, اور وہ میں ٹائم بتا نہیں سکتا, ان کے بہت سارے قصے ہیں, اور جس طرح میری پہلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بھی بہت زبردست انداز تھا. میں نے ان کو کال کی, مجھے مینجمنٹ نے کہا کہ آپ نے شو ریکارڈ کرنا ہے, میں نے انہیں کال کی, اور جب میں نے انہیں کال کی تو وہ کہیں بزی تھے, انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا, میری مصروفیات ہیں, لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا عمر بھائی دیکھیں اگر آپ نہیں آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ میری نوکری چلی جائے گی, میں شو ریکارڈ نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ایموشنلی جس طرح بلیک میل کرتے ہیں عموماً ہمارے سٹارز کو, تو میں نے وہی ان کے ساتھ کیا. اچھا, میں نے فون رکھ دیا, تھوڑی دیر کے بعد ان کی کال آتی ہے 10-15 منٹ کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں آنا ہے, کس طرح آنا ہے, اور کون سے کپڑے پہن کے آنے ہیں. تو میں بہت ایکسائٹمنٹ پہ میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اس طرح یہ تیار ہو کے آ جائیں اور یہ کپڑے پہن کے آ جائیں. اچھا, جب وہ آ گئے اور ریکارڈنگ ہو گئی, اس کے بعد لگ بھگ کوئی 1 سال تک مجھے وہ تنگ کرتے رہے, چھیڑتے رہے, جس طرح وہ آپ کو چھیڑتے ہیں نا, ہلکی ہلکی سی بات کر کے. اور عمر بھائی کا ایک انداز تھا خاص طور پہ کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو انہوں نے پکڑ لی ہے تو پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ مجھے بار بار چھیڑتے تھے, ہاں بھائی نوکری بچ گئی, اب نوکری بچ گئی,
تو وہ ہر ریکارڈنگ کے بعد مجھے یہ کلمات جو ان کے تھے مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں, اور آج جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہی ان کا انداز جو تھا وہ یاد رہ گیا. باتوں میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, گفتار کے کہا جائے کہ وہ غازی تھے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا. سب کو ہنسانے والا عمر شریف آج ہم میں نہیں رہا, اور جتنی مسکراہٹیں وہ ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جب جب ہم اسے دیکھیں گے تب تک ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے, اور بلکہ یاد کیا کرتے رہیں گے, وہ ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں, ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, تو ان کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور کہاں کہاں ان کی جھلک کو ہم اگنور کریں گے, جب بھی ہم کوئی اچھی مووی دیکھیں گے وہاں ہمیں وہ یاد آئیں گے, جب بھی ہم کہیں کوئی فلاحی کام ہو رہا ہوگا اس حوالے سے وہ ہمیں یاد آئیں گے. تو عمر شریف صاحب ہمارے چاروں طرف ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہیں گے. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پرویز صدیقی صاحب, بہت نامور کمیڈین ہیں, ایکٹر ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ نے عمر شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے ہوئے ان کو دیکھا. پرویز بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمر شریف صاحب یقیناً اب ہم میں نہیں رہے, لیکن ان کی جو یاد ہے, ان کے جو کام ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ان کا جتنا ذکر کیا جائے, جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. کوئی ایسی یاد ہم سے شیئر کریں عمر بھائی کی کہ کام پہ آئے ہوں اور ڈیفینیٹلی کچھ ہوا ہو, کچھ کوئی قصہ اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں ان کا. سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ سب تمام دوستوں کو, دیکھنے والوں کو. یہ حقیقت بات ہے کہ عمر بھائی ایک اپنے اندر ایک پوری یونیورسٹی تھے, ان کے اندر پورا فن کا ایک منبع تھا جو اب ہم میں نہیں رہا. ڈیفینیٹلی کراچی تھیٹر کی کمر ٹوٹ گئی, کامیڈی کی کمر ٹوٹ گئی, اور میں کتنے باتیں شیئر کروں. میں نے پڑوس ملک میں بھی ان کے ساتھ کام کیا, وہاں کی بھی یادیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے بیرون ملک بڑا کام کیا ان کے ساتھ, امریکہ گئے, مڈل ایسٹ میں تمام جگہ میں ان کے ساتھ کام کر کے آیا ہوں. میرا کام اصل میں ون مین شو ہے, اور ڈرامہ میں نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ کیا تھا آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے. پہلا ڈرامہ تھا ماموں مذاق مت کرو, جس میں میرا کلچر کا کریکٹر تھا, اس میں میرا مین رول تھا. تو بہت ساری یادیں ہیں. میں نے پڑوس میں بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ اکثر ہم ان سے کام کرتے بہت ڈرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کام کے بڑے اپنے کام میں یکتا پختہ اور بڑے آنسٹ تھے, تو وہ اسی طریقے سے تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور اتنا تیز فاسٹ کامیڈی انہوں نے کر دی تھی کہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کا ڈر اور خوف اتنا تھا. یہ میں نے ان کے سامنے وہیں کا دا گریٹ انڈین لافٹر چیلنج ہوا تھا جس میں سیزن 3 تک کپل شرما مجھ سے جیت گئے تھے. میں اس میں سیکنڈ نمبر پہ تھا, لیکن کچھ وہاں کے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو ایوارڈ دینا ہی نہیں تھا, تو اس وجہ سے میں تیسرے نمبر پہ آیا تھا. تو میں نے ایک سنایا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا ڈر خوف اس وجہ سے نہیں کہ وہ بڑے خوفناک قسم کے آدمی تھے, بڑے پلائٹ تھے, اندر سے بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے, لیکن کام کے معاملے میں ہر استاد جو ہوتا ہے نا وہ ذرا سخت ہوتا ہے, اور اس کی سختی کسی بھی اولاد کے لیے اور کسی شاگرد کے لیے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہے. اس سے کوئی وہ خوف بتا رہا ہوں. ایک انٹری تھی, ہم ایک ڈرامے میں کام کر رہے تھے, تو ایک ہمارے کولیگ تھے, وہ کام کر رہے تھے, وہ بھی نیا تھا بیچارہ, وہ بھی ڈرا ہوا تھا پہلی دفعہ. تو اس کا معذور کا لنگڑے کا کیریکٹر تھا, تو وہ لنگڑاتا ہوا آیا. اس کی انٹری نہیں تھی, کسی اور کی تھی. وہ بالکل لنگڑاتا ہوا آیا اپنے پورے گیٹ اپ میں بڑے مزے سے کہ اب میں انٹری کروں گا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو اسکرپٹ میں ابھی ہے ہی نہیں. اس نے کہا بھائی چل ادھر سے, تیری انٹری نہیں ہے. وہ لنگڑا سیدھا چلا گیا, لنگڑا کے آیا تھا سیدھا چلا گیا. اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ واپس مجھے اسی کریکٹر میں آنا ہے. تو اس قسم کی بات ہو جاتی تھی. پھر میں نے یہ واقعہ سنا, تو پھر انہوں نے ایک واقعہ سنا. ہمارے ایک بڑے اچھے کمیڈین گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بھی نہیں اس دنیا میں. مرزا صاحب کا کریکٹر کرتے تھے, اختر شیرانی ان کا نام تھا. تو وہ ایک دفعہ اس کا وہ کر رہے تھے ہندو کا رول, پنڈت. تو جیسے ہی پنڈت صاحب اندر آئے, عمر بھائی نے پوچھا اور کیسے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا شکر ہے, بہت شکر اللہ. بولا بھائی کیا ہو گیا, تمہیں کیریکٹر چھوڑ دیا تم نے, تمہیں بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, تم چلو. پھر اس طریقے سے جو ہے نا
یہ تو بڑی اچھی پریکٹس ہے, کیریکٹر کا کرشمہ تھا یہ. بالکل. ہاں تو پھر ہم ملیشیا گئے تھے, سنگاپور گئے تھے ان کے چیریٹی شو کے لیے بھی, اور پھر 2 شو بھی تھے ہمارے. اس کو ارینج میں نے ہی کیا ہوا تھا. ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں قمر صدیقی صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا عمر شریف صاحب کو آپ نے لے کے آنا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروا دیتا ہوں, لیکن ان کے دل میں خلق خدا کے لیے اتنی زبردست کوئی نرم گوشہ تھا کہ جس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ ماں ہاسپٹل جو بنا رہے تھے, ان کا جو ابھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور جو ہمارے حلقہ احباب والے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور پورا کریں, تاکہ اس سے جتنا بھی ثواب, جتنی بھی لوگوں کی خدمت ہو, ان کا اجر عمر بھائی کو بھی ملتا رہے, تو بہت اچھی بات ہے. بے شک, بے شک. تو چیریٹی شو کے لیے گئے تھے, تو پھر ایسا ہوا کہ گینٹی آئی لینڈ ہے بہت اوپر, جی, تو وہاں جو ہے نا ہمیں جانے کا شرف, گھومے پھرنے گئے, تو ہمارے جو پروموٹر تھا نا, تو وہ نیند میں, اب گاڑی کون چلائے, ان کی مسز بیٹھی ہوئی تھی عمر بھائی کی, میں 1-2 آرٹسٹ اور تھے, اور وہ ڈرائیور صرف میں یا وہ ہمارے پروموٹر یا عمر بھائی. تو میں نے کہا سر میں چلا لوں. کہیں گے تو پھر ایسا کرو سارے مل کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کہیں اچھے مقام پہ ہی جا کے رکیں گے. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, میں اکثر چلا لیتا ہوں کبھی کبھار. یہ ہے کہ وہ میرے پاس انٹرنیشنل وہ نہیں ہے لائسنس, لیکن پھر میں نے چلا وہ 1 گھنٹے کا سفر جس طریقے سے میں نے طے کیا, اور جس طریقے سے وہ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار مجھے یوں کر رہے تھے دیکھ کے, صحیح سے یہ نہیں ہو جائے وہ نہیں ہو جائے. یعنی کہ وہ روزمرہ جو ہم اب بھلا نہیں سکتے, روزمرہ کی زندگی میں بھی وہ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. بالکل ہنسی مذاق کرتے رہتے. اچھا جی جی. اچھا پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا ہنسی مذاق کرتے تھے, اور یقیناً ایک ڈر بھی تھا ان کا بڑا ہونے کی حیثیت سے, استاد ہونے کی حیثیت سے. اب جب آپ نے پہلی بار ان کے ساتھ کام کیا, یقیناً کوئی سینئر آپ سے, اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اس کے ساتھ کام کریں, اور وہ سینئر بھی ایسا کہ جس کا نام دنیا جانتی ہو, دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہو ان کے نام کا, لیجنڈری ایکٹر تھے ہمارے, پہلی بار جب آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, دل کے کیا تاثرات تھے؟ ایک جھجک ہوتی ہے, ایک پریشانی بھی ہوتی ہے, کنفیوژن بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. جب میں پہلی دفعہ کیمرہ بھی فیس کر رہا تھا تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ ایک پلاسٹک کے آگے میں کس طریقے سے بولوں گا. میں اتنے لوگوں کے سامنے بولتا ہوں, لوگ ہنستے ہیں, اس کا رپلائی آتا ہے, اندر سے ایک کیفیت اور اچھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اچھی پرفارمنس کرنے کا ایک جذبہ اور ہوتا ہے. تو ویری فرسٹ ٹائم جب عمر بھائی کے ساتھ میں کام کرنے گیا تو بہت زیادہ میں نروس تھا, اور اندر سے گھبرا رہا تھا کہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, پہلی دفعہ میں کام کر رہا ہوں, اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو بہت ہی طریقے سے سمجھاتے تھے, بڑے ہی ڈیپلی سمجھاتے تھے, اور کہتے تھے کہ جو ٹائمنگ ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا, تم گیندیں ایسی کرانا کہ میں اس پہ چھکے مار سکوں, میں ایسی گیند کراؤں کہ جس پہ 1-2 چھکے تم بھی مارو. کیا بات ہے, زبردست. تو وہ ہمیں اچھا لگتا تھا. اچھا پھر اس ڈرامہ, ماؤں مذاق مت کرو, پہلا ڈرامہ میرا کمرشل, اس میں ایک ڈائلوگ ہے آپ نے سنا ہوگا, وہ فل بدی میں نے کہہ دی تھی. وہ ایک سیاسی لیڈر آتی ہیں, وہ ہم لوگوں کو کچھ یعنی کہ دیتی ہیں نا, تو اتنا سا آٹا ہوتا ہے اور 2-4 پھل ہوتے ہیں, 1-8 کیلا ہوتا ہے. تو میں نے بولا سر یہ کیا ہے؟ تو 2 جملے پہ مجھے انہوں نے 2000 روپے انعام دیا تھا. کیا بات ہے. اسی وقت میرا دل بڑا ہو گیا تھا. میں نے کہا اب تو میں نے ڈٹ کے کام کرنا ہے. جب استاد راضی ہو گئے تو پھر سب کچھ صحیح ہے. تو وہ کیا تھا جملہ, اتنا سا آٹا ہوتا ہے, وہ لے کے آتی ہے میڈم کہ بھائی میں آٹا لے کے آؤں غریبوں کے لیے, یہ وہ. میں نے کہا اتنا سارا آٹا, آپ ایسا کریں اس کو کسی پانی کے بڑے ڈرم میں گھول دیں اور سرنج میں بھر کے اور مجھے لگاتے ہی رہیں, اور اس میں نا تھوڑا سا گھی بھی ڈال دیجیے گا, مجھے پراٹھا کھانے کی بھی عادت ہے. تو عمر بھائی نے بولا بڑے زبردست جملہ کا ہے. انہوں نے آن ایئر مجھے 1000 روپے دیا. پھر ایک تو پی ٹی وی کا زمانہ تھا, وہ کہنے گے ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. عمر بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, یہ دیکھو یہ پھل اور یہ چیزیں اور یہ مرات اور یہ وہ, ٹیلی ویژن بھی لگا ہوا ہے. میں نے کہا ٹی وی پہ آتا کیا بھائی, جب کھولو وہی پی ٹی وی, ہمیں پی ٹی وی دکھاتے ہو تم, این ٹی ایم دیکھتے ہو, پی ٹی وی میں وہی آ رہا ہوتا ہے. جب بھی کھولو سوئی میں دھاگا ایسے ڈلتا ہے. ٹریکٹر کے 4 پہیے ہوتے ہیں, 2 بڑے ہوتے ہیں 2 چھوٹے ہوتے ہیں, اس
پیچھے سے دھواں نکلتا ہے, ٹریکٹر کے آگے سے نکلتا ہے. جی وہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, اس پہ بھی نام مجھے دیا, تو میرا دل بڑا ہو گیا. وہ اکثر بہت سارے آرٹسٹوں کو ڈیورنگ پرفارمنس بھی بہت سراہتے تھے. کیا بات. پرویز صاحب, کیونکہ ہم ان کی لیگیسی پہ بات کر رہے ہیں آج, جو کام وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب اس کو مکمل بھی کرنا ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب یہ کامیڈی کا جو فیوچر ہے وہ آگے جا کر کیسا ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, جتنے بھی کامیڈین عمر شریف صاحب کے بعد جو آئے ہیں, جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کامیڈین ان کو چھوئے بغیر کامیڈین نہیں بن سکتا. کیا بات ہے. ان کا کوئی نہ کوئی اثر جو ہے بے شک ہر کامیڈین میں ہے, چاہے وہ ٹائمنگ کی ہو, چاہے وہ فٹ ورک کی ہو, چاہے وہ بولنے کا انداز ہو, گانے کا انداز ہو, ان کے جسچر کا ہو, کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو بے شک وہ ان کے جانے کے بعد وہ خلا میں سمجھتا ہوں کہ پر تو نہیں ہو سکتا. عمر شریف ایک ہی تھے, ایک ہی رہیں گے, اور ایک ہی ماں نے پیدا کیا تھا. پرویز بھائی یہ بتائیں کہ ہنسانا جو ہے وہ یقیناً بہت مشکل ہے. دیکھیں ہنسانا اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ میں سوچیں کہ آپ کامیڈین ہو, سامنے 1000 لوگ بیٹھے ہوں اور 1000 کے دماغ الگ ہوں, اور وہ الگ الگ دماغ والے, کوئی کیا سوچتا ہے, کوئی کھڑوس ہے, کوئی خوش مزاج ہے, کس مزاج سے بیٹھے ہوئے, کس سوچ لے کے بیٹھے ہوئے, کون سی بیزار بیٹھا ہوا ہے. 1000 لوگ, 1000 وہ بالکل الگ الگ قسم کے لوگ, ٹھیک ہے نا. پھر اس میں جا کے آ کے ہنسا رہے ہیں تو ہنسی سب کی ایک جیسی آ رہی ہے. جی لوگ مختلف ہیں لیکن ہنس سب ایک جیسا رہے. تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے, یہ کامیڈین کے لیے بڑا مشکل ہے, اور رلانے کے لیے تو اسمبلیاں بھری پڑی. اچھا پرویز صاحب, عمر شریف صاحب ایک ایسے انسان کہ جب وہ اپنی سٹیج پر انٹری کرتے تھے تو ان کی انٹری ہی کافی ہوتی تھی. جو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرت, اتنی صلاحیت, اتنا دماغ اور اتنا زبردست قسم کے بولنے کی صلاحیت دی تھی نا, کہ جب وہ مشہور ہو گئے نا بکرا قسطوں کے پارٹ 2 کے بعد, پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خود. جب میں کسی ڈرامے میں نہیں ہوتا تھا تو بیٹھ کے ان کے ڈرامے دیکھتا تھا, صرف اس لیے کہ ان کو سیکھ سکوں. لوگ لیاقت سولجر تھے, ان کا ایک سلسلہ تھا, وہ پیچھے بیک اسٹیج سے کہتے تھے ڈی ہے ادھر, تو لوگ تالیاں بجاتے تھے. جی جی ٹھیک ہے. شکیل بھائی کا ہے, وہ اپنا کچھ بولتے ہوئے آتے تھے, جاتے رہتے کمبخت ستیہ ناش مار رہی ہے, ان کی آواز سن کے لوگ تالیاں بجاتے. جی عمر شریف واحد ایک ایسے انسان تھے کہ وہ صرف ایسے پاؤں نکالتے تھے باہر اور لوگ سمجھ جاتے تھے عمر شریف کا جوتا پیر ہے, اور تالیاں بجتی تھی وہ, جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مطلب یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور ہی معاملہ تھا عمر شریف صاحب. عمر شریف صاحب بڑے روحانیت والے انسان, بالکل بے شک بڑے ملنگ انسان تھے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ویسی محبت کرتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ویسی محبت کرتے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ویسی محبت کرتے تھے, حضرت عثمان غنی سے بھی ویسی محبت کرتے تھے, غوث اعظم پیران پیر دستگیر سے بھی ویسی محبت کرتے تھے. آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں کو خواب میں ان کو باقاعدہ دیدار ہوا ہے ان سب کا, رسول پاک کا. آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, چل رہا ہوگا, دیکھیں اس معاملے میں کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور ان کے بچپن کے واقعات وہ خود سناتے تھے کہ ان کے ابو نے مسجد بنائی تھی. پھر میں آپ کو بتاؤں, لالو کھیت لیاقت آباد میں ایک مسجد ہوا کرتی, کیفے ملت کے ساتھ, ابھی بھی ہے. وہاں وہ جا کے فنکشن ختم کر کے 3 بجے جاتے تھے رات کو, پورے مسجد کا جھاڑو لگانا, پھر اس کے بعد باتھ روموں کو دھونا, بس پھر اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرنا, پھر مؤذن صاحب آتے تھے, پھر وہ اذان دیتے تھے. اچھا نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, لیکن سنتیں سب کے جانے کے بعد. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مسجد سے جب نمازی واپس جاتے تھے تو ان کو جوتیاں بالکل سیدھی آتے تھے نا, ایسے اترتی ہوئی, جاتے وقت ان کو سیدھی ملتی تھی. وہ سیدھی کون کرتا تھا؟ عمر شریف صاحب کے نمازیوں کو دقت نہ. کیا بات ہے. تو بس یہی کرم تھا ان پر, جب وہ بولتے تھے تو وہ نظر آتا تھا. اور کل جب یہ ساری سچویشن ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ عمر شریف کیا ہے, ان کو کس طرح سے ہم بیان کریں. تو عمر شریف لیجنڈ تھے, انہوں نے دنیا میں بھی بتا دیا, اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, کیونکہ جس طرح سے ان کی تدفین کے انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی
ایک مزار کے احاطے میں، یہ اس کی بڑی عبداللہ نشانی ہے. شاہ جی غازی، بے شک. شرف ہے بہت جو بڑا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شجرہ نسب سے ہیں، حضرت امام حسن حضرت شاہ صابی کے بھائی ہیں، حضرت غائب شاہ کے بھائی ہیں، جی بالکل. اور سید سلسلہ ان کے پہلو میں ان کو، کیا اور بات ہے. بالکل شاہ احمد نورانی صاحب کے بغل میں ان کو دفن کیا جائے گا. یہ سبحان بڑی اللہ. بات ہے. اور تو کتنے یہ لوگ دفن ہیں، اور کیسے کیسے لوگ وہاں آتے ہوں گے غازی پہ. صحیح بالکل. بات. اچھا پرویز بھائی، صورت عمر بھائی کا یقیناً جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے. آپ ان کے قریب رہے، ان کے گھر بھی آنا جانا تھا. بالکل. کیا اسکرین پر بھی وہ ویسے ہی تھے جیسے وہ اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے، یا پھر اسکرین والی پرسنالٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، یا گھر والی پرسنالٹی کچھ ڈفرینٹ تھی؟ دیکھیں، ہر باپ ہر شوہر کا، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن میں نے ان کو ویسا نہیں پایا. وہ بالکل ہر وقت مذاق مستی اپنے بچوں سے، جی بھابھی سے، ہم لوگوں سے کبھی کبھی ایسے کر جاتے تھے کہ بتانے والی بات نہیں. بہت یعنی کہ بہت ہی کھلے دماغ کے تھے، صحیح. اور کھلے ہاتھ کے تھے مدد کرنے میں. کیا بات ہے. اچھا ان کے گھر کوئی جائے اور کھانا کھا کے واپس نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. اور کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو چائے ریفریشمنٹ اس کے بغیر جا ہی نہیں سکتا. جی دوسری بات یہ کہ عمر بھائی بہت لائیولی آدمی تھے، بڑے لولی تھے اور لائیولی تھے. صحیح. اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کامیڈی ہوتی تھی. آپ برجستگی اسپونٹینیس تو ان پہ ختم تھی نا. میں آپ کو کریٹیوٹی تو ختم، اس شخص پہ ختم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمر شریف ایک اچھے آرٹسٹ ہے، جی ایک اچھے شوہر تھے، ایک اچھے باپ تھے، ایک اچھے دوست تھے، اور ایک اچھے استاد تھے. جیت لی انہوں جو نے تمام دنیا. چیزوں کو وہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے جیت لی دنیا. جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ وہ ہر رشتے میں پرفیکٹ رہے ہیں، اور نہ صرف ہر رشتے میں پرفیکٹ رہے بلکہ حقوق العباد میں بھی وہ سب سے آگے رہے. نسیم وکی صاحب ذکر کر رہے تھے ایک واقعے کا کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بس میں 40 لوگوں کا انتظام چاہتی ہوں. تو اس وقت ان کی شاید کوئی شوٹ چل رہی تھی جو کینسل ہو گئی تھی، جس میں سب پریشان تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب 40 لوگوں کو نہیں، تم 100 لوگوں کو بلاؤ، اور اب تم اپنے کپڑوں کے پیسے بھی ہم سے لے لو. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی شوٹ آج اسی لیے تو کینسل ہوئی تھی کیونکہ اوپر جو ہے نا وہ بات ہوئی کہ اس عورت کو عمر کے پاس بھیجنا ہے، وہاں سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جس کی ایسی سوچ ہو تو اس کے کام بنانے والا تو صرف رب پاک کی ذات ہو سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں. جی. اور انسان اچھا ہوتا ہے نا تو اس کے زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں. صحیح بات ہے. بات یہی ہے، ان کی زبان میں تاثیر اسی وجہ سے تھی کہ وہ دل کے بہت اچھے انسان. جی بہترین. صحیح. بہت شکریہ پرویز صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی لیگیسی اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو کامیڈی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، بہت ساری بیسٹ وشز آپ کو. ہم چاہتے ہیں عمر بھائی کی لیگیسی ہمیشہ زندہ رہے، اور یقیناً رہے گی جب تک آپ جیسے لوگ سراہتے رہیں گے اپنے استادوں کو، اپنے محسنوں کو. یقیناً عمر بھائی جیسی ہستی جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، اور خاص طور پہ کامیڈی کا جب ذکر آئے گا تو کامیڈی کے کنگ عمر شریف صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بالکل. اور جس طرح پرویز صدیقی صاحب نے کہا کہ بہت زبردست استاد، بہت زبردست ٹیچر عمر شریف بھائی تھے، یقیناً ان کا جتنا ذکر ادا کیا جائے، جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے فیصل قاضی صاحب نے. آپ بھی نامور اداکار ہیں، کمیڈین ہیں، اور ایز ہوسٹ بھی ہم ان کو ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں. فیصل بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. یقیناً عمر بھائی کی جو خدمات ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو، ٹی وی کو، کامیڈی کو، اگر کوئی ایسی یاد ان کے ساتھ کام کرنے کی ڈیفینیٹلی آپ کو موقع ملا ہوگا، ہم سے شیئر کریں کہ کس طرح کے انسان پایا آپ نے عمر شریف بھائی کو. پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے شامل کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری بات یہ کہ عمر بھائی کی جو شخصیت تھی نا وہ بڑی مقناطیسی شخصیت تھی. جی. وہ ملتے ہی نہ اپنا لیتے تھے انسان. میں ان سے زندگی میں اپنے 30 سال کے کیریئر میں تقریباً کوئی میرے نام سے
6 या 7 दफा मेरी उनसे मुलाकात हुई जी लेकिन वो 7 बार में मैं कल जब उनके घर पे बैठा हुआ था तो मुझे मतलब मैं सोच रहा था कि यार सॉरी मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जी क्या हुआ है। तो वो जो हुआ है जहन में जब आया तो फिर मैं मतलब मैं आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि एक अजीब सा लग रहा था कि उमर शरीफ मरहूम, जी बहरहाल ये तो सबके साथ लगना है और सबको जाना है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आप, ये मैं कल सोच रहा था कि जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं या कोई आपको हंसाता है, जो उमर साहब का खासा था कि जब वो हंसाते बहुत थे, जी लाखों का क्राउड हो, हजारों का हो, बेशक तो इंसानी फितरत था कि हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाते। तो मैं सोच रहा था कि 44 साल उमर भाई आपने इतना हंसा दिया कि आज आंखों में आंसू आ गए। क्या बात और है अब ये अब उमर शरीफ नहीं आएंगे, मतलब उमर शरीफ एक ऐसा बासलाहियत इंसान था, इंसान दोस्त, इंसान था, इंसानियत का अलंबरदार था, जी मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान था। आपने ये मेरे बहुत तो खैर ज़बरदस्त बात की कि 44 साल आपने हंसाया और यकीनन एक लॉन्ग ऐसी टाइम। ऐसी शख्सियत जो हर वक्त किसी भी मूड में हो, और यकीनन एक कमेडियन के लिए बहुत मुश्किल होता होगा कि घर में कोई मुश्किल कैफियत हैं से गुज़र रहे हैं, कोई परेशानी है, दिमाग में कोई परेशानी है या दिल में कोई ऐसी बात है जो तंग कर रही है, लेकिन अपने काम मद्दाहों के करना है, सामने जब आना है, बिल्कुल ऐसे ही। मुस्कुराहट लाना है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लानी है, ये कितना मुश्किल काम होता मरहूम होगा। महमूद साहब जो पड़ोसी मुल्क के एक्टर, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, मैं जी महमूद साहब उनकी बात, क्योंकि हमारा काम है ना पढ़ना, रिसर्च करना, जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे शोबे की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि मिजाह के शोबे में जाता ही वही है जिससे कुछ दुख हो, जी और क्या बात है, गुर्बत का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। क्या बात है। क्या बात, तो सही कहा आपने। वो तो जो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, लेकिन मैं तो चिंटी हूँ, बहुत छोटा सा इंसान, मेरे तो कोई हैसियत ही नहीं। ये तो आप लोग इतने इस काबिल समझते हैं, इतने बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे, जो मेरे प्यारे, मेरे बहुत प्यारे, जिन्होंने मेरे सर पे शफकत के हाथ रखे, जी मोइन अख्तर साहब, अता शाह खान साहब, क्या बात है, क्या उमर बात शरीफ साहब, है। जी ये मेरे प्यारे हैं। चले गए, अब नहीं है भारत, लेकिन मेरे दिल में है और मैं इनको दुआओं में हमेशा याद रखता हूँ। ये ना, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारी तकलीफ से लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारी जी तकलीफ में कोई जी इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं कमिटेड हूँ कहीं पे, और मेरे वालिद की डेथ हो गई, और जनवरी 2003 था, 21 जनवरी थी, और रात को मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का शो, जी दोपहर में वालिद को दफनाया और रात को शो। तो ये जो आपका काम है ना मिजाह का, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत हंसा रहा है, बिल्कुल। ये बहुत ऐसा है, ये तो बड़े मजे करता है, ये करते होंगे ये लोग, घूमते फिरते हैं फ्री में, इनसे कोई पैसा नहीं लेता, बस जी बोलते हैं कि पैसे नहीं। लेकिन हम क्या क्या कैरी करते हैं अपने साथ, ये अल्लाह ही जानता सही बात है। सही है। बात। उमर शरीफ, मैं और मैं कतई इरशाद की माफी चाहता हूँ। मेहर, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी बिल्कुल। उमर शरीफ साहब का जो एरा था, उमर शरीफ साहब तक जितनी लौट थी ना जी शो बिजनेस की, चाहे वो मोइन भाई थे, चाहे वो अता शाह खान साहब थे, चाहे वो, एक नाम ले रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं जानते होंगे, जी सैयद अमीन इमाम साहब, बेशक सैयद फुरकान हैदर साहब, अल्लाह उनको सलामती, हयाती, सेहत के, आमीन वो आमीन। मुकीम है पैलेस में, और वो उमर शरीफ साहब को बहुत देरी नजर साथी हैं, और उमर भाई उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और ये वो आमीन। लोग थे जिन्होंने हर नए आने वाले बासलाहियत इंसान को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया। और
बहुत सपोर्ट। जी लेकिन कल मैं बहुत सारी बातें कल मैं उमर भाई के घर पे बैठ के सोच रहा था जी बहुत, क्योंकि देख कल मेरा इतना रील चली है जहन में, क्योंकि अभी मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोविड जब शुरू नहीं हुआ था उससे कुछ महीने पहले उमर भाई से मेरी मुलाकात किसी तकरीब में हुई, सही, कुछ महीने पहले कोविड शुरू होने से, यानी 2019 की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे ना आई एम सॉरी, मैं जरा सा आज मुझे एक्चुअली आपके पास आना था, मैं सच बता रहा हूँ। जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत खराब है, आप अपना वक्त दे रहे हैं हमें। तो कल ना हर चीज मेरे कानों में जहन में इतनी ज्यादा चल रही थी, मैं देख रहा था कि उमर भाई का ये खासा था कि वो हर नए बासलाहियत इंसान को लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई नया गुमान भी ना करे कि उसको आगे मौका दिया जाए। सही। अब तो जो पीछे रह गए हैं वो पीछे खींचेंगे जरूर, लेकिन आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी ये मेरा दुख है जो मैं बयान कर। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि ऐसा अगर कोई पीछे है तो वो पीछे ही रह जाएगा? आप सब भी तो सीनियर्स हैं, आप जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, आप देखें मैं यहाँ पे एक पॉइंट बहुत बड़ा अहम है, ये मेरे सीनियर होने से क्या होता है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अपने मुल्क के जो भी एक्टर है, सीनियर है, जूनियर है, सही बासलाहियत अगर है, जैसे कि आपके साथ परवेज सिद्दीकी भी है, बहुत बासलाहियत आर्टिस्ट, इसमें बड़ी गुंजाइश है। इसको जिस दिन सही डायरेक्शन या डायरेक्शन से मुराद जो टेक्निकलिटी वाली डायरेक्शन, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उमर भाई ने इनको कैसा सपोर्ट किया, कहाँ ले गए, और फिर ये इंडिया गया, माशाल्लाह ये जीत के भी आए। और भी बहुत सारे लोग, बेशुमार बड़े बड़े नाम उमर शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाए थिएटर में, जो आज पूरी दुनिया में मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे सीनियर होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि आपकी बात कितनी मानी जाए, या आपके अंदर ये चीज कितनी है कि आपके मुल्क में ये चीज कितनी परवान चढ़ी हुई है सदियों से। सही। मैं आज मैं तो आज हूँ ना, तो 50-60 साल पहले भी देखें तब भी यही बातें थी। अच्छा फैसल, ये वाला जो टॉपिक है कि फ़नून लतीफ़ा अब आगे किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगा, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर हम अलहदा से बात करेंगे। आप कोई याद शेयर करना चाहते हैं? जी मैं बताता हूँ, उमर भाई की ही बात कोट कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इस बात को कर बैठा क्योंकि उन्होंने अपने शो में मुझे बुलाया था और यही कहा था कि हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग बैकअप तैयार नहीं करते, हम लोग बैकअप नहीं रखते, और पड़ोसी मुल्क में यही काम सबसे पहले किया जाता है, आखिरी सांस तक अपने एक्टर को जिंदा रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि बैकअप तैयार नहीं किया जाता, यकीनन अगर लेगेसी को कंटिन्यू करना है, आगे किसी चीज़ को आगे लेके जाना है, किसी फन को आगे लेके जाना है, तो बैकअप ज़रूर तैयार करना होगा। और डेफिनेटली जिस तरह की लेगेसीज़ हैं, मोइन अख्तर साहब की लेगेसी थी, उसके बाद उमर शरीफ साहब की लेगेसी है, ये यकीनन वो लेगेसीज़ हैं जिन्हें आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये यंग जनरेशन से यही एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कॉमेडी में डेफिनेटली उमर शरीफ साहब का जो नाम है, मोइन अख्तर साहब का जो नाम है, और भी बहुत से नाम हैं, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, लिविंग लेजेंड हैं, ये सारी लेगेसीज़ को आगे लेके जाया जाएगा और यकीनन अच्छे कॉमेडियंस जो हैं वो आते रहेंगे। बिल्कुल, और न सिर्फ ये सिलसिला यहाँ रुकेगा बल्कि आगे भी बढ़ेगा। और ये तो कहना मुमकिन नहीं है कि उमर शरीफ साहब जैसा कोई और पैदा होगा, उनके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। हाँ ये ज़रूर है कि उनकी चीज़ों को देखकर अगर हम उन्हें फॉलो कर लें या उनको अपना लें तो हम मज़ीद अपने किरदार में बेहतरी निखार पैदा कर सकते हैं। और ये सारे कॉमेडियंस जो आने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए भी यही मैसेज होगा, और जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं वो भी उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी परवेज सिद्दीकी साहब ने, कि उमर शरीफ साहब एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, पूरी यूनिवर्सिटी है। तो अगर वो अपने पीछे जो काम छोड़ गए हैं, अगर हम उनको ही देखकर उससे ही सीखें
اور اسی سے ہی اپنی شخصیت میں یا اپنی پروفیشنزم میں تھوڑا نکھار پیدا کریں جی تو یہ کامیابی کی ضمانت ثابت ہوگا. اور آج کا شو خاص طور پہ عمر شریف صاحب کے نام، ان کی لیگیسی کے نام، انہوں نے جتنا کام کیا، جتنی خدمات کامیڈی کے شعبے کو دیں، کامیڈی کا جو شعبہ پاکستان میں جانا جاتا ہے وہ یقیناً عمر شریف صاحب کی وجہ سے جانا جاتا ہے. آج کا شو ہم انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے اور آنے والے جو شوز بھی ہیں وہ بھی عمر بھائی کے نام کرتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اور کیونکہ ابھی حکومتی انتظامات ہو رہے ہیں، ان کی تدفین کا بھی انتظام کر رہی ہے سندھ حکومت، ساتھ ہی آج انشاءاللہ ان کی جستخاکی کو یہاں لایا جائے گا. پھر دیکھیں گے ان کی فیملی کے اکارڈنگ کیا ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کل ان کی نماز جنازہ جو ہے محمد تقی عثمانی صاحب پڑھائیں گے، جو کہ ان کی فیملی میں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہماری حکومت نے بھی مکمل طور پر مطمئن کرنے کے لیے ان کی فیملی کو سارے انتظام بہت یقینی بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ حمیر بہت اپریشیٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے ایفرٹ جو عمر شریف کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے کیے گئے. لیکن وہی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، انسان صرف اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے، ایفرٹ کر سکتا ہے. اور بہت سیٹرڈے سے کچھ ماحول بہت زیادہ غمگین ہے، فضا میں عجیب سی اداسی سی ہے، دل بھی نہیں لگ رہا ہے. اور ہم لوگ بھی جب کچھ پلان کرنے بیٹھ رہے تھے کہ کیا کریں گے کیسے کریں گے تو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کام ہے، کام کرنا پڑے گا. بالکل مہر، آج جیسا آپ نے کہا کہ دل نہیں چاہ رہا تھا یقیناً، لیکن عمر شریف بھائی کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا کم ہے. ٹیلنٹ نیوز کی آج کی نشریات ان کے نام. ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ٹی مارننگ. خدا حافظ.